وحده وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا محمدًا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى
ان هو الا وحی یوحی۔ حضرات و حاضرین، پیغمبر کا یہ خاصہ ہوا کرتا ہے کہ پیغمبر جو بھی بشارت دے، جس بات کی بھی مستقبل کے اندر پیشین گوئی کر دے، وہ پوری ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار پیشین گوئیاں فرمائی ہیں، مستقبل کے حالات کے حوالے سے امت کو آگاہ فرمایا ہے، اور جو اس طرح جو بات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، آپ کی پیشین گوئی وہ من وعن اسی طرح پوری ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا، عمر، یمن کا ایک شخص ہے، عامر کا بیٹا ہے، اویس اس کا نام ہے، کرن قبیلے کا رہنے والا ہے، اگر زندگی میں کبھی وہ تجھے مل جائے تو اس سے اپنی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا ضرور کروا لینا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حدیث بیان کر دی، آپ دنیا سے چلے گئے، جناب ابو بکر صدیق کا دور دنیا سے گزر گیا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت ہے، جو بھی قافلہ مکہ مکرمہ کے اندر آتا، عمر فاروق پوچھتے، بھئی کوئی اویس تمہارے اندر موجود ہے جو کرن قبیلے کا ہے؟ بالآخر تلاش بشیار کے بعد ایک قافلہ آیا، حضرت عمر نے ان سے پوچھا تو ان میں ایک نوجوان کھڑا ہوا کہ جی میرا نام اویس ہے۔ فرمانے لگے، آپ کرن قبیلے کے ہو؟ جی کرن قبیلے کا ہوں۔ عامر کے بیٹے ہو؟ جی عامر کا بیٹا ہوں۔ آپ کو برس کی بیماری ہوئی تھی؟ جی ہوئی تھی۔ اللہ نے شفا دے دی ہے؟ جی اللہ نے شفا دے دی ہے۔ آپ کے جسم پہ ایک درہم کے برابر اس بیماری کا نشان موجود ہے، وہ باقی ہے ابھی تک؟ جی وہ ابھی تک باقی ہے نشان۔ فرمانے لگے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ میرے لیے مغفرت کی اللہ سے دعا کیجئے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بھائی اللہ اویس کرنے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اب اللہ کے پیغمبر نے پیشین گوئی فرمائی، کتنے سالوں کے بعد اویس ملے، اور جو نشانیاں پاک پیغمبر علیہ السلام نے بتلائی تھی وہ اس کے اندر موجود تھی۔ تو پتہ چلا وقت کا پیغمبر جو اللہ کا سچا نبی اور رسول ہوتا ہے، وہ جو پیشین گوئی فرما دے وہ اسی طرح پوری ہوا کرتی ہے۔ یہ بھی میرے نبی علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ سوئے ہوئے تھے، اچانک بیدار ہوئے، آپ کی پیشانی پہ پسینہ تھا، غم کے آثار نمایاں تھے۔ صحابیہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر پریشان ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے خواب کے اندر بتلایا گیا ہے کہ میرے نواسے حسین کو میری امت فرات کے کنارے شہید کر دے گی۔ پیغمبر نے پیشین گوئی فرما دی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ پیشین گوئی اسی طرح پوری ہوئی۔ اسی طرح سراقہ بن مالک کی حدیث آپ نے پچھلے جمعے پہلے بھی سنی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ اللہ تجھے کسریٰ کے کنگن پہنائے گا۔ عمر فاروق کے زمانے میں جا کے وہ پیغمبر علیہ السلام کا حکم، وہ پیشین گوئی بھی پوری ہو گئی۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام خندق کھود رہے ہیں، صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ ہیں، ایک بھاری پتھر آ گیا جو صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ آپ صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کے درخواست کی کہ اللہ کے حبیب پتھر ہے ٹوٹ نہیں رہا۔ آپ نے کدال پکڑی، بسم اللہ پڑھ کر ایک ضرب اس پہ لگائی، وہ دو حصوں میں تقسیم ہوا، اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ مجھے کیسر و کسریٰ کے محلات دکھائی دیے ہیں،
یعنی میری امت دین اسلام کیسر و کسرا کے محلات ان تختوں تک پہنچ جائے گا۔ پیغمبر کی پیشین گوئی تھی، یہ اسی طرح پوری ہو گئی۔ صحابہ نے کیسر و کسرا، ایران کو، روم کو فتح کیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشین گوئی فرمائی۔ آپ نے اپنا خواب بیان کیا کہ مجھے رات کو خواب میں بتلایا گیا ہے، دکھایا گیا ہے کہ ایک قمیض ہے، ایک کنواں ہے، اور اس کنویں پہ پانی لگا ہوا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے اس کنویں سے پانی میں لوگوں کو پلا رہا ہوں، پھر میں نے ڈول حضرت ابوبکر صدیق کو دیا، ابوبکر صدیق نے بھی اپنی طاقت کے مطابق اس سے پانی نکال کے لوگوں کو پلایا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جلد ہی وہ ڈول عمر فاروق نے لے لیا، اور حضرت عمر فاروق نے اتنی طاقت کے ساتھ، اتنی قوت کے ساتھ، اتنے اچھے اور احسن انداز سے لوگوں کو اس کنویں کا پانی نکال کے پلایا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر خلافت ہے، کہ میرے بعد اللہ خلافت ابو بکر کو دے گا رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلد ہی دنیا سے چلے جائیں گے، اس کے بعد خلافت کی ذمہ داری وہ عمر فاروق کے کندھوں پہ عائد ہوگی، اور عمر فاروق بڑے احسن انداز سے اعلیٰ طریقے کے ساتھ خلافت کے امور کو سر انجام دیں گے اور اسلام کو دنیا کے اندر پھیلائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواب بیان کیا، پیشین گوئی فرمائی، اسی طرح پوری ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق نے 10 سال حکومت کی، 10 سال آپ مسلمانوں کے خلیفہ رہے، اور ان 10 سالوں کے اندر اسلام دنیا کے طول و عرض کے اندر پھیلا۔ اللہ کے پیغمبر کی پیشین گوئی تھی، اسی طرح پوری ہو گئی۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا سوئے ہوئے تھے، آپ اٹھے، آپ کے چہرے پہ خوشی تھی، مسکرا رہے تھے، تو صحابیہ نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے اپنی امت کا ایک لشکر دکھائی دیا ہے جو سمندر پہ جہازوں پہ اس طرح بیٹھے ہیں جس طرح بادشاہ اپنے تختوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور میری امت کا وہ لشکر بحری سفر کے اندر ہے، بحری بیڑے پہ ہے، پانی اور سمندر کے اندر جہاد کر رہا ہے، اور وہ اس طرح اس انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں اطمینان کے ساتھ بحری سفر پہ، سمندر کے اندر، پانی کے اوپر، جس طرح بادشاہ اپنے تختوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں پہلا اسلامی بحری بیڑا، پہلا لشکر جس نے سمندر پہ، پانی پہ جہاد کیا، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں روانہ ہوا۔ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی تھی، وہ پوری ہوئی۔ اسی طرح وہ بخاری شریف کی حدیث اکثر آپ نے سنی ہے کہ حاتم طائی کا بیٹا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا، تو 2 بندے آئے، اور انہوں نے، ایک نے آ کے فقر و فاقہ کی شکایت کی، اور ایک نے آ کے راستوں کے امن و امان کے حوالے سے درخواست کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ وقت آئے گا کہ لوگ اپنا زکوٰۃ صدقات ہاتھ میں لے کے گھومتے رہیں گے، کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملے گا، اتنا لوگ معاشی طور پہ مستحکم ہو چکے ہوں گے۔ اور جہاں تک راستوں کا تعلق ہے، فرمایا ایک عورت تنے تنہا اپنے شہر سے چلے گی، بیت اللہ کا طواف کر کے چلی جائے گی، زمانے کا کوئی بدماش اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گا، اتنا امن و امان قائم ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی پیشین گوئیاں تھی، یہ بھی اسی طرح پوری ہو گئی جس طرح اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی تھی۔ اسی طرح غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے میدان میں آپ مشرکین سے پہلے پہنچے، اور آپ نے ایک ایک جگہ کی نشاندہی فرمائی۔ فرمایا میرے صحابہ، اس جگہ مکہ کا فلاں مشرک قتل ہوگا، اس جگہ ابو جہل قتل ہوگا، اس جگہ عتبہ کی لاش گرے گی، اس جگہ شیبہ جہنم واصل ہوگا۔ آپ نے بدر کے میدان میں نشاندہیاں فرما دی، فرمایا اس فلاں فلاں جگہ پہ فلاں فلاں سردار مارا جائے گا۔ بدر کے مارکا کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم نے بدر کا میدان کا چکر لگا کے دیکھا، جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس کافر کے بارے میں فرمایا تھا اسی جگہ اس کی لاش گری ہوئی تھی۔ پیغمبر نے پیشین گوئی فرمائی، اللہ نے اسی طرح پوری کی۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے،
اور میرے نواسے حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پیغمبر کی حدیث ہے، پیشین گوئی ہے، ہمارا ایمان ہے، یہ اسی طرح ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کے حوالے سے احوال بیان فرمائے کہ میرے صحابہ قیامت کے قریب فلاں فلاں فتنہ اٹھے گا، قیامت کے قریب خوارج نکلیں گے، قیامت کے قریب دجال آئے گا۔ دجال ہمارا ایمان ہے، اس نے آنا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا قیامت کے قریب زلزلے کثرت سے آئیں گے، اور وہ آ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس قوم میں اعلانیہ فحاشی اور بدکاری عام ہو جاتی ہے، لوگ اعلانیہ طور پہ فحاشی بدکاری کا ارتکاب کرنے لگ پڑتے ہیں، اللہ ان پہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ ہمارے اوپر مسلط نہیں ہوئے ہوئے، فحاشی عام ہے۔ آپ بڑے شہروں کو چکر لگا کے دیکھ لیں، فحاشی اور یعنی بے حیائی بدکاری عام ہے معاشرے کے اندر، ظالم حکمران مسلط ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جب فحاشی اور یعنی بدکاری عام ہو جائے گی، ایسی ایسی بیماریاں اللہ ان لوگوں کے اوپر نازل کر دے گا، ایسی بیماریوں میں اللہ لوگوں کو مبتلا کر دے گا جن بیماریوں کا نام ان کے آباء و اجداد نے نہیں سنا ہوگا۔ آج یہ بات بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری ہوئی ہے کہ آج ہمارے اندر ایسی بیماریاں موجود ہیں جن کا بزرگ آباء آج سے چلے جائیں پیچھے 30-40 سال پہلے نام و نشان نہیں تھا۔ وجہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب فلاں فلاں گناہ عام ہو جائے گا تو یہ اللہ آزمائشیں، یہ بیماریاں، یہ اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوں گے، اور وہ اسی طرح من وعن اللہ کے پیغمبر کی پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے۔ تو جس طرح جو بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارکہ میں فرمائی وہ اسی طرح پوری ہو گئی۔ اب جس طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ بنی اسرائیل 72 گروہوں میں بٹے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، میرے صحابہ 72 جہنم کے اندر جائیں گے، ایک گروہ، ایک جماعت، ایک لوگوں کا جماعت ایسی ہوگی الا ملۃ واحدہ، جو ایک جماعت صرف جنت میں جانے والی ہے۔ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک گروہ جنت میں جائے گا۔ اب جس طرح اللہ کے پیغمبر کی باقی پیشین گوئیاں پوری ہوئی، ہمارا ایمان ہے پیغمبر کی یہ پیشین گوئی اور یہ حدیث بھی پوری ہونی ہے۔ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور ان 73 میں سے 72 گروہ، 72 فرقے جہنم کے اندر جانے والے ہیں، صرف ایک فرقہ اور ایک جماعت جنت میں جانے والی ہے۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا جی سارے حق پہ ہیں، سارے ہی ٹھیک ہیں، جس کے ساتھ چل جاؤ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں الا ملۃ واحدہ، جنت میں جانے کے لیے فرقہ ناجیہ، نجات پانے والی ایک ہی جماعت ہے، اور اس کی نشانی بھی اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے بتلا دی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ دوسری حدیث سن لیجئے، اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہے گا اے آدم اپنی اولاد میں سے جنتی الگ کر دو، جہنمی الگ کر دو۔ کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ رب العالمین فرما رہے ہیں آدم علیہ السلام سے اے آدم اپنی اولاد میں سے جنتی الگ کر دو، جہنمی الگ کر دو۔ یا اللہ میں کس طرح کروں؟ کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں، کس طرح تقسیم ہوگی؟ فرمایا 999 جہنم کے لیے نکالو، ایک بندہ جنت کے لیے الگ کرنا ہے۔ 1000 میں سے ایک بندہ جنت کے لیے نکالنا ہے، 999 جہنم کے لیے نکالنے ہیں۔ سوچئے وہ وقت اور وہ منظر اس وقت کیسا ہوگا جب 1000 بندے میں سے صرف ایک بندے کو جنت کا ٹکٹ ملے گا، 999 وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ صحیح معنوں میں دین اسلام اور قرآن و حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے سارے گروہ جہنم میں جائیں گے الا ملۃ واحدہ، ایک جماعت ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ نے ایک نشانی بتلا دی، ایک اصول بتلا دیا، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی الیوم، آج کے دن میں اور میرے صحابہ جس دین پہ ہیں، جو اس دین پہ گروہ اور جماعت ہوگی قیامت کے دن وہ جنت میں جانے والی ہے۔ اس طرح اس کا ترجمہ کریں،
ما انا علیہ واصحابی، میرے صحابہ الیوم، حدیث کے الفاظ ہیں ما انا علیہ واصحابی الیوم، کہ آج اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارکہ کا فرمایا کہ آج میں زندہ ہوں، میرے صحابہ موجود ہیں، آج جس طریقے سے ہم اعمال کر رہے ہیں، جس انداز سے، جس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، جس انداز سے، جس طریقے سے دین پہ عمل کر رہے ہیں، جو ہماری عبادات ہیں، جیسے ہمارے معاملات ہیں، قیامت تک کے لیے آنے والے لوگ جب تک ہمارے اس طریقے کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے، اخلاق و عبادات میں، معاملات میں، عقائد کے اندر، جب تک وہ ہمارے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ قیامت والے دن ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا ما انا علی، میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ جو ہے یہ انسان کی نجات کے لیے کفایت کر جانے والا ہے۔ جو طریقہ، جو انداز اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا ہے، جو اعمال جس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائے ہیں، جب تک وہ عمل اسی انداز سے نہیں کیا جائے گا جس طرح اللہ کے پاک پیغمبر عمل کیا کرتے تھے، اللہ نے اس عمل کو قبول نہیں کرنا۔ جتنی مرضی اچھی نیکی ہی کیوں نہ ہو، جتنا ظاہری طور پہ، جتنا بے شک جتنا مرضی مستحسن عمل ہی کیوں نہ لگ رہا ہو، لیکن جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ نہیں کیا یا آپ کے صحابہ کی مہر اس پہ نظر نہیں آتی، وہ عمل اللہ رب العالمین نے اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرنا۔ عمل کی قبولیت کے لیے اور نجات کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہی عمل کیا جائے اور اسی طریقے سے عمل کیا جائے جس طرح اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے عمل کیا ہے، جس طرح آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو عمل کر کے بتلایا ہے کہ میرے صحابہ یہ کام اس طرح کرنا ہے، چاہے وہ خوشی ہو، غمی ہو، چاہے وہ معاملات ہوں، عبادات ہوں، کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی سے رہنمائی نہیں لی جائے گی اور آپ کے صحابہ کے عمل کو سامنے نہیں رکھا جائے گا، تب تک وہ عمل ہماری نجات کے لیے کفایت نہیں کرے گا۔ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہو پیغمبر علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق، وہ عمل اللہ نے قبول کرنا ہے۔ عمل کی زیادتی نجات کی بنیاد نہیں ہے۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ نے اعمال کا وزن کرنا ہے، اعمال کا وزن کیا جائے گا اور اس عمل کا وزن ہوگا جو معیار پہ پورا اترے گا۔ وزن اسی چیز کا ہوتا ہے نا جو معیاری چیز ہو، جو معیار پہ پورا اترے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ترازو کے اندر وہی عمل وزنی ہوگا، اور جو معیار ہے اعمال کا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جس طرح آپ نے اعمال کیے ہیں، جس طرح آپ نے صحابہ کو بتلایا ہے، جس طرح آپ نے صحابہ کو سکھلایا ہے اور آپ کے صحابہ نے امت کو وہ عمل کر کے دکھلایا ہے، جب تک اسی طریقے سے عمل نہیں کیا جائے گا اللہ نے قبول نہیں کرنا۔ تو اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، آج کل لوگ کہتے ہیں جی آپ 7واں نہیں کرتے، 40واں نہیں کرتے، اس طرح نہیں کرتے، یہ کام نہیں کرتے، لوگوں کو کھانا کھلانا کون سی بڑی بات ہے، اور ہمارے سادہ لوگ مسلمان بھی ان کی باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی تیسرا شروع کر دیتے ہیں، انہوں نے بھی کل خانیاں شروع کی ہوئی ہیں، وہ بھی 40ویں کے ختم دلواتے رہتے ہیں، اور پوچھو تو کہتے ہیں جی بس کیا کریں، لوگ کہیں گے کہ جی پیسے سے ڈر گیا ہے، خرچے سے ڈر گیا ہے، لوگ کہیں گے جی پتہ نہیں اس کا والد فوت ہوا ہے اور اس نے اسی طرح والد کو روڑ دیا ہے۔ اس طرح ہمارے معاشرے کے اندر باتیں بنی ہوئی ہیں نا، سادہ لوگ مسلمان اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ان باتوں کا شکار اپنے آپ کو دل شکستہ نہیں کرنا، دل برداشتہ نہیں ہونا، بلکہ ڈٹ جائیے۔ آپ کے عزیز و اقارب وہ بدعت پہ پکے ہیں، وہ سنت کی مخالفت میں ڈٹے ہوئے ہیں، آپ پیغمبر کی سنت میں نہیں ڈٹ سکتے؟ ڈٹ جائیے اور ایک سوال کیجئے برادری کے سامنے کہ یار جاؤ ایک صحیح حدیث ان اعمال کی لا کے دکھا دو، اللہ کی قسم میں ختم دینے کے لیے تیار ہوں۔ سادی سی بات ہے۔ تم مجھے کہہ رہے ہو میں گستاخ ہو گیا ہوں، میں نے یہ عمل اس طرح کیا ہے، یہ عمل اس طرح کیا ہے، تم اعتراضات کری جا رہے ہو۔ ایک حدیث لے آؤ، ایک حدیث پیش کر دو اس عمل کے کرنے کی کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا ہو یا آپ کے صحابہ نے کر کے دکھایا ہو، ایک حدیث پیش کر دو، میں وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب آپ اس طرح سنت پہ ڈٹ کے بات کریں گے، آپ کی بات کا اثر ہوگا۔ آپ کے سے ایک جملے سے ممکن ہے لوگ تبدیل ہو جائیں،
لوگوں کے اندر آپ کی برادری اور معاشرے اور گاؤں میں انقلاب آنا شروع ہو جائے جب آپ سنت پہ ڈٹ جائیں گے. انہیں پتا ہوگا کہ بھائی یہ بندہ ہے، اس سے اگر بات کی تو یہ ہم سے حدیث مانگے گا، دلیل مانگے گا، زیادہ دلیل ہمارے پاس ہے نہیں. پھر لوگ یا کنی کترائیں گے یا پھر وہ آپ کے ساتھ مل کے آپ کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے. لیکن ضرورت یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک قدم اٹھایا جائے، سب سے پہلے خود کھڑے ہوا جائے، سنت پہ ڈٹا جائے. مولانا داود غزنوی رحمہ اللہ کا نام شاید آپ نے سنا ہو، ہماری جماعت کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے. یہ غزنوی خاندان جو تھا نا، یہ افغانستان کا شہر ہے غزنی، وہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان آیا تھا. پاکستان بننے کی پرانی بات ہے. انگریزوں کے دور میں افغانستان کو چھوڑ کر وہ ہندوستان میں آئے تھے، اور وجہ کیا بنی تھی کہ ان کے آباء و اجداد رفع الیدین کرتے تھے، اور اس وقت کی افغان حکومت نے یہ کہا تھا کہ یا رفع الیدین چھوڑ دو، یا تمہیں جان سے مار دیا جائے گا، یا پھر اپنا ملک چھوڑ دو. صرف ایک حدیث کے پیچھے، صرف ایک سنت کے لیے. اور یاد رکھیے گا، سنت کے معاملے میں تکیے کی زبان استعمال نہیں کرنی پڑتی اور نہ ہی کرنی چاہیے. سنت میں ڈٹ جانا چاہیے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا تکیے کی زبان استعمال کرتے ہیں کہ بھائی جان بھی بچ جائے اور بندہ کام بھی کرتا رہے، ساروں کے ساتھ مل جل کے چل جائے. مل جل کے نہیں چلنا، سنت پہ ڈٹ جانا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، قیامت کے قریب جو بندہ میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، جو لوگوں نے سنت چھوڑ دی ہوگی، ایک سنت کو جو بندہ زندہ کرے گا اسے 50 صحابہ کے برابر اللہ اجر عطا فرمائیں گے. ایک سنت کو زندہ کرنے والا، پیغمبر کے ایک طریقے کو زندہ کرنے والا، اللہ 50 صحابہ کے برابر اجر عطا فرمائیں گے. تو ڈٹ جانا ہے سنت پہ. انہوں نے افغانستان کو چھوڑ دیا، پیغمبر کی سنت کو نہیں چھوڑا. تو جب آپ سنت پہ ڈٹ کے لوگوں سے بات کریں گے اور ہر حدیث اور ہر عمل کی دلیل مانگیں گے، تو پھر یا لوگ آپ کے ساتھ مل جائیں گے یا پھر وہ آپ کو اپنی بدعات کے اندر شامل نہیں کریں گے. تو اس لیے نجات کے لیے ضروری ہے، جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی پیشین گوئیاں پوری ہوئی، اسی طرح آپ کی یہ حدیث کہ بنی اسرائیل 72 گروہوں میں بٹی تھی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے کے سارے جہنم میں جانے والے ہیں، ایک جماعت جنت میں جائے گی. اور اس کی نشانی آپ نے یہ بتلائی، ما انا علیہ و صحابی، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کے مطابق جو عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، اللہ قیامت کے دن ان کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ساری زندگی پیغمبر کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.